تو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے، بیڑ بکریاں ہیں؟ کیا ہم نے زندگی گزارنی ہے، غلاموں کی زندگی گزارنی ہے؟ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی صورت پہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں سارے ہم کھڑے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، نہ ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے اپنے حق کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ کہ عملاً اس ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، اور جو ہری پور میں جو واقعہ ہوا ہے کہ کس طرح ووٹ کو بے توقیر کیا گیا، اور جو پرم 45 کے مطابق ایک نتیجہ ہے اور کمپیوٹر میں بیٹھ کے اس کو کس طرح چینج کیا گیا، تو یہ بنیادی طور پر جمہوریت ہار گئی ہے۔ یہ پی ٹی آئی نہیں ہاری، یہ جمہوریت ہار گئی ہے۔ اس عمل نے پاکستان کی عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی کسی فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا لیڈر خود منتخب کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب اس اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ عوام کے منتخب نمائندی نہیں ہوں گی اور کہیں اور سے وہ منتخب کر کے یہاں آئیں گی، تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ کیا وہ ملک میں قانون اور آئین کی بات کریں گے؟ وہ تو اشرافیہ کی بات کریں گے۔ اس لیے میں پوری پاکستانی قوم کو متنبی بھی کر رہا ہوں، اور میں اس کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کو میں التماس کرتا ہوں پوری قوم کو کہ آپ سے آپ کے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ اپنے ووٹ کے حق، یہ تحریک انصاف سے بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ تحریک انصاف دیکھیں، ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اگر آپ سے آپ کا بنیادی حق چھینا گیا، آپ کے ووٹ کا جو رائٹ تھا کہ آپ اپنے لیڈر آپ چنو، تو پھر بتائیں کہ اس ملک میں کیا جمہوریت رہ گئی؟ عملاً جمہوریت پہ حملہ ہوا ہے۔ ڈیموکریسی خطرے میں نہیں ہے، بلکہ ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے۔ ہم سب نے، تمام سٹیک ہولڈر، میں اپنی جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بار کی سیاست ہوگی، وہ آپ کی بار کی سیاست آپ جس طرح کرے وہ کرے، لیکن اس وقت تو آپ کے آئین پہ حملہ ہوا ہے۔ اس طرح تو جو 26 امینڈمنٹ ہے اور 27 امینڈمنٹ ہے، یہ امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ آئین کی تدفین ہے۔ یہ تدفین ہو گیا آئین کا۔ اگر آئین کی تدفین پہ بھی آپ نہیں اکٹھے ہوں گے تو کس قسم کی قانون کی حکمرانی؟ کوئی جج یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ حکومت کے کسی حکم کے خلاف فیصلہ دے سکے۔ میں تمام سول سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا، یہ آپ تحریک انصاف کی لڑائی نہ سمجھے۔ عمران خان اگر سمجھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، تو وہ تو 2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ کمپرومائز کی نہیں ہے، مسئلہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی سول سوسائٹی، اب آپ لوگوں سے، میڈیا سے، مجھے بتائیں نا، جو قانون سازی ہوئی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب میڈیا کی جو تنظیم ہے وہ بہت کھل کے سامنے آئے گی، اور جس طرح یہاں جو آپ کے اوپر جو نقادانیں لگائی گئی ہیں، جس طرح آپ کو آرڈرز ملتے ہیں کہ آپ نے یہ چلانا ہے نہیں چلانا ہے، بھائی قانون اور آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ آزادی سے اپنا رائے کا اظہار کریں۔ ہم سب کی آزادی چھینی گئی ہے، ہماری ہیومن رائٹس جو ہے نا ہم سے چھینا گیا ہے، ہمارا آئین ہم سے چھینا گیا، اور سب سے بڑا ہمارا ووٹ کا حق ہم سے چھینا گیا ہے۔ اس لیے میں تمام وہ جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں، اس کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں، اپنی ذاتی اناؤ سے نکلیں۔ یہ اس وقت نہیں ہے کہ کون کیا پوزیشن لے گا، ملک خطرے میں ہے۔ جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں، اس ریجن میں ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی، بساط رکھی جا رہی ہے۔ ہم ویسی بھی جنگوں سے تنگ ہیں، اور خاص کر ہمارا صوبہ جہاں سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں، 40-45 سال سے تو وہاں آگ اور خون کی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی جو ہے نا افغان وار کے نام سے ہو رہا ہے، کبھی وار اینڈ ٹیرر کے نام سے ہو رہا ہے، کبھی سینٹ اور سیٹوں کی وجہ سے بھی ہمارے اس علاقے میں جو ہے جنگ مسلط کی گئی۔ آخر گناہ ہم نے کیا کہ ابھی آپ ٹریڈ بھی بند کر رہے ہیں، اور جو اس کے متاثرین ہیں، یعنی ہم نے سب سے بڑا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی جرگہ ہوا، جس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول حکومت کے پارٹی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی، سارے پارٹیاں تھے، سب نے متفقہ طور پر ایک ریزولوشن پاس کیا۔ اس ریزولوشن کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی جا رہی۔ تو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے، بیڑ بکریاں ہیں؟
کیا ہم نے زندگی گزارنی ہے غلاموں کی زندگی گزارنی ہے؟ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی صورت پہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم انشاءاللہ الائنس کے حوالے سے 2 دسمبر کو کوئٹہ میں بھی جلسہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک قومی کانفرنس بھی بلائیں گے، اس کے لیے ٹائم کے مشورے سے کریں گے، اور ہم تمام وقت فکر لوگوں کو بلائیں گے۔ لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں سارے ہم کھڑے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، نہ ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے اپنے حق کے لیے انشاءاللہ تعالی۔